اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک رب العزت رب غفور رحیم کلام الہی دینی اسلامی فلاحی باتوں کا پڑھنے سننے دیکھنے اور تبلیغ کرنے کا ثواب میرے والدین کو، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، بہنوں بھائیوں کو، بھانجے بھانجیوں کو، نیک رشتہ داروں کو، نیک دوستوں کو، جب سے دنیا بنی قیامت تک سب نیک مردوں عورتوں، لڑکے لڑکیوں کو، بچوں کو، سب نیک ذی روحوں کو جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں دونوں جہانوں میں، سب کے گناہوں کبیرہ اور گناہ صغیرہ معاف فرمائے، آمین۔ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے، آمین۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے، آمین۔ جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ان کی سوانح حیات اور ان کی زندگی اور ان کے زمین پہ رہن سہن کے متعلق معلومات آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح اس لیے پڑا کہ آپ گناہوں پر باکثرت روتے تھے، آپ اپنی امت کے گناہوں پر باکثرت روتے تھے، اس لیے آپ کا لقب نوح ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال، اور جب نبوت ملی اس وقت کی عمر کے بارے میں بھی تقریباً اتنا ہی بتایا گیا ہے۔ ایک کے مطابق 50 سال، ایک کے مطابق 52 سال، 100 سال، 40 سال بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا فن آتا تھا، اور یہ کشتی کا فن انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا اللہ کے حکم سے، اور جب یہ کشتی کو تیار کیا گیا تو اس میں کم و بیش 2 سال کی مدت لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار اور بعض نے عبد الجبار بھی بتایا ہے، اور کچھ نے ادریس کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 منزلوں پہ مشتمل تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں درندے، کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات الارض تھے۔ دوسری منزل میں چوپائے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، بکری، بکرا یہ شامل تھے، اور سب سے اوپر کی جو کشتی کی منزل تھی اس میں انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو اس وقت تاریخ 10 رجب تھی، اور 10 محرم کو یہ کشتی شہر موصل کے بلند پہاڑ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس کشتی میں 6 ماہ تک سوار رہے۔ جس پہاڑ پر جا کے یہ کشتی ٹھہری تھی اس پہاڑ کی اونچائی 40 گز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ حام کی اولاد ہند میں، سندھ میں اور حبشہ کے لوگ ہیں، جبکہ سام کی اولاد میں اہل عرب، روم اور فارس میں ہیں، جبکہ یافس کی اولاد میں یاجوج، ماجوج، ترک، سلاب ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں جو اللہ پاک کے نبی تھے، پیغمبر تھے اللہ پاک کے،
ان کی حالات زندگی اور زمین میں رہن سہن، اور جب وہ عذاب کے وقت حکم ہوا کہ اپنے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ، تو جو کشتی انہوں نے 2 سال کی مدت میں تیار کی تھی، اس میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار کرایا، خود سوار ہوئے، اور چرند پرند اور حیوانات نباتات کے جوڑے ان کے ساتھ تھے، وہ انہوں نے اس کشتی میں سوار کرائے، اور اس طرح سے انہوں نے وہ علاقہ دریا یا سمندر جو بھی اس وقت تھا، اس کو اللہ کے حکم سے بخیر و خوبی پار کیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔